السلام علیکم۔ بتاؤ یہ تم نے ایم زیڈ کے بارے میں کہاں سے معلومات حاصل کی ہیں؟ بتاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، راجر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ راجر یہ فیاض کا ساتھی ہے، اور سنو، میں نے فیاض کو ٹریپ کر لیا تھا۔ میں نے اس کے دفتر میں موجود فائل بھی دیکھ لی ہے، اس میں ایم زیڈ کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ سطحی سی اطلاع ہے جو برطانیہ سیکرٹ سروس نے سرکاری طور پر دی ہے۔ فیاض نے سارا کام اس آدمی کے ذمہ لگا دیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے یہاں آئی تو حال میں یہ نظر آ گیا، چنانچہ میں اسے یہاں لے آئی ہوں، شہلا نے جلدی جلدی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، لیکن اسے میرے متعلق کس نے اطلاع دی کہ میں ڈیتھ سرکل سے منسلک ہوں، اور پھر ایم زیڈ، بوتل اور 4 قطرے؟ اس کا مطلب ہے یہ احمق ضرورت سے کچھ زیادہ ہی جانتا ہے، راجر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اگر یہ جانتا بھی ہے تو اسے مزید جاننے کے لیے مہلت نہیں ملنی چاہیے، شہلا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے اس نے بھی بلاؤز سے ایک چھوٹا سا پستول برآمد کر لیا، مگر عمران ان دونوں کے درمیان کرسی پر یوں اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا جیسے یہ اسلحہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہو اور اسے ان سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ بھائی، ابھی تو میں نے آدھا تعارف ہی کرایا ہے کہ تم دونوں گھبرا گئے ہو، ناراضگی چھوڑو، باقی تعارف نہیں کراتا، اتنا ہی کافی ہے، عمران نے کہا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں اپنی خوش قسمتی پر ہنس رہا تھا کہ قسمت نے خود بخود اسے اصل مجرم سے ٹکرا دیا ہے۔ اب یہ بات بھی یقینی ہو گئی تھی کہ اس ادھیڑ عمر غیر ملکی انجینئر نے بھی اسی راجر کو ہی فون کیا ہوگا۔ شٹ اپ، سنو، جو کچھ تم ڈیتھ سرکل کے بارے میں جانتے ہو سب کچھ سچ سچ بتا دو، اس طرح شاید میں تمہاری جان بخش دینے پر غور کروں، راجر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ڈیتھ سرکل؟ ارے کیا کہہ رہے ہو؟ کس خوفناک سرکل کا نام لے رہے ہو؟ نہیں بھائی، مجھے مرنے کا فی الحال کوئی شوق نہیں، ابھی تو میں نے مس شہلا سے طوفانی قسم کا عشق کرنا ہے، تم ابھی سے ڈیتھ کا نام لے رہے ہو، عمران نے بڑے خوفزدہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے راجر، اسے زیادہ ڈھیل دینا اپنے ساتھ زیادتی ہے، جو کچھ یہ جانتا ہے اسے اپنے ساتھ قبر میں لے جانا چاہیے، شہلا نے سخت لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے ٹریگر پر انگلی کی گرفت سخت کر دی۔ ٹھہرو شہلا، جلدی مت کرو، ورنہ اس کی لاش یہاں سے لے جانا مسئلہ بن جائے گی، ہم اسے یہاں سے لے جا کر کسی سنسان جگہ پر قتل کریں گے، اچانک راجر نے ڈچ زبان میں شہلا سے مخاطب ہو کر کہا، اور شہلا نے سر ہلا دیا۔ راجر نے شاید یہ سمجھا تھا کہ یہ پاک ایشیا میں رہنے والا احمق سا آدمی بھلا ڈچ زبان کیسے جانتا ہوگا۔ اب اسے کیا معلوم کہ عمران ڈچ زبان اس طرح بولتا اور سمجھتا تھا جیسے ڈچ اس کی مادری زبان ہو، لیکن عمران نے جان بوجھ کر اپنا چہرہ بے تاثر ہی رکھا۔ بھائی، یہ کون سی زبان میں تم دونوں نے باتیں شروع کر دیں؟ اچھے بھلے سیدھی سادی انٹرنیشنل زبان میں گفتگو ہو رہی تھی، پھر یہ پٹڑی کیوں بدل ڈالی؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تم کھڑے ہو جاؤ اور دیوار کی طرف منہ کر لو، خبردار اگر غلط حرکت کی تو گولی مار دوں گا، راجر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ واہ واہ، دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا کوئی صحیح حرکت ہے؟ بلکہ یہ تو سرے سے کوئی حرکت ہی نہیں، عمران نے پرزور انداز میں احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ میں کہتا ہوں اٹھو، ورنہ گولی مار دوں گا، راجر نے کہا۔ گولی؟ اچھا، بے شک مار دو، میں اٹھا کر کھا لوں گا، لیکن گولی میٹھی ہونی چاہیے، کڑوی گولی کھانے سے مجھے الرجی ہو جاتی ہے، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، مگر دوسرے لمحے وہ یوں خوفزدہ انداز میں اچھل کر کرسی سے نیچے گرا جیسے کوئی بچہ اچانک اپنے اوپر چھپکلی گر جانے سے ڈر کر گرتا ہے، کیونکہ عمران کا فکرہ ختم ہوتے ہی راجر نے ٹریگر دبا دیا تھا، اور ہلکی سی ٹھس کے ساتھ ہی گولی عمران کے کان کے پاس سے گزر کر پچھلی دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ کھڑے ہو جاؤ، ورنہ اس بار گولی سینے میں گھس جائے گی، راجر نے سخت لہجے میں کہا، اور عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یوں اٹینشن کھڑا تھا جیسے پریڈ کرتے ہوئے کسی بڑے افسر کو سلامی دے رہا ہو۔ دیوار کی طرف منہ کر لو، جلدی،
راجر نے قریب آتے ہوئے کہا، اور عمران فوجی انداز میں اباؤٹ ٹرن ہو گیا اور پھر مارچ کے سے انداز میں قدم اٹھاتا سائیڈ کی دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ راجر نے اس کی پشت پر رک کر ایک ہاتھ سے بڑی پھرتی اور مہارت سے اس کی جیبوں کی تلاشی لے لی، لیکن عمران کی جیب میں کچھ ہوتا تو اسے ملتا۔ ٹھیک ہے، سیدھے ہو جاؤ، راجر نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، اور عمران اسی طرح کھڑے کھڑے دوبارہ اباؤٹ ٹرن ہو گیا۔ سنو، اب تم یہاں سے ہمارے ساتھ باہر چلو گے، اس طرح جیسے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہو۔ اگر تم نے شور مچانے یا کسی کو اشارہ کرنے کی کوشش کی تو وہیں ڈھیر کر دوں گا۔ راجر نے عمران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ باہر مگر کہاں؟ کیا فلم دکھانے کا ارادہ ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر تم کباب میں ہڈی کیوں بنتے ہو؟ میں اور شہلا ہی کافی ہیں، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو، راجر نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اسے ریوالور سے دروازے کی طرف چلنے کے لیے کہا۔ یار تم تو بات بات پر چیخ پڑتے ہو، تمہارے گلے میں بھی سائلنسر فٹ کرنا پڑے گا، ورنہ میں تو تمہاری چیخیں سن سن کر بہرا ہو جاؤں گا، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ راجر نے اس کے مڑتے ہی تیزی سے ریوالور کوٹ کی جیب میں ڈالا، اور پھر وہ عمران سے ایک قدم پیچھے چل پڑا۔ شہلا نے بھی پستول واپس اپنے بلاؤز میں چھپایا اور وہ بھی باہر نکل آئی۔ عمران نے باہر نکلتے ہی ایک طرف سے جولیا کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ جولیا کے انداز سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بھی کسی کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف آ رہی ہو۔ عمران اسی طرح لاپرواہی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ شہلا اور راجر اس کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بے حد چوکنا ہیں۔ جولیا بھی چہرے پر کوئی تاثر پیدا کیے بغیر تیزی سے ان کے قریب سے گزری اور پھر ان سے آگے سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی غلط حرکت مت کرنا، ورنہ میں ایک لمحہ بھی توقف نہیں کروں گا، راجر نے سرگوشیانہ انداز میں عمران سے کہا، اور عمران نے یوں سر ہلایا جیسے اسے اس بات کی پوری طرح سمجھ آ گئی ہو۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ہال میں پہنچے اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتے مین گیٹ سے باہر نکلتے چلے آئے۔ اب راجر اور شہلا کو کیا پتا کہ عمران تو خود ہی یہی چاہتا تھا کہ اس بھرے پورے ہوٹل سے باہر نکلا جائے، ورنہ ظاہر ہے وہ بیچارے عمران کو غلط حرکت کرنے سے روکنے پر کیسے قادر ہو سکتے تھے۔ میری کار ادھر موجود ہے، شہلا نے باہر نکلتے ہی کہا، اور پھر راجر نے عمران کو اس کار کی طرف بڑھنے کے لیے کہا۔ چند لمحوں بعد وہ شہلا کی کار کے قریب پہنچ گئے اور راجر عمران سمیت پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ شہلا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ساحل سمندر پر چلو، ویران علاقے میں، راجر نے ایک بار پھر ڈچ زبان میں کہا، اور شہلا نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ عمران نے کار میں بیٹھتے ہی سیٹ سے سر ٹکا دیا اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں جیسے اسے زبردست نیند آ رہی ہو، اور پھر اس کے خراٹوں کے ہلکے ہلکے سائرن بجنا شروع ہو گئے۔ یہ تو سو گیا، عجیب احمق آدمی ہے، اسے خطرے کا احساس تک نہیں، شہلا نے بیک مرر میں عمران کی حالت دیکھتے ہوئے ڈچ زبان میں کہا۔ سونے دو، اس طرح یہ ہمارا کام آسان کر رہا ہے۔ لیکن اسے ایم زیڈ کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ اور پھر بوتل اور قطرے، اور اس کے ساتھ ہی فرینکورا ہوٹل میں اس کی موجودگی، مجھے حالات توقع سے کہیں زیادہ سیریس محسوس ہو رہے ہیں، راجر نے ڈچ زبان میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں خود اس کی معلومات پر حیران ہوں، حالانکہ اسے یہ کیس فیاض نے دیا ہے اور اسے میں نے اچھی طرح کھنگالا ہے، وہ اگر ایم زیڈ کے بارے میں کچھ جانتا ہوتا تو اگل دیتا، شہلا نے جواب دیا۔ مگر تم اسے میرے کمرے میں کیوں لے آئی تھیں؟ راجر نے کہا۔ دراصل میں اسے صرف تمہیں دکھانے کے لیے آئی تھی تاکہ تم اس کی ٹائپ سمجھ جاؤ، میں نے اس کی رہائش گاہ کا بھی پتہ چلا لیا تھا، لیکن یہ تو اچھا ہوا کہ یہ خود ہی کھل گیا، شہلا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ مزید کیسے نہیں کھلتا، میں اس کی ہڈیاں توڑ ڈالوں گا، اسے سب کچھ اگلنا پڑے گا، راجر نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور شہلا نے سر ہلا دیا۔
وہ راجر کے متعلق اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ دشمنوں کے لیے وہ قطعی طور پر بے رحم ثابت ہوتا تھا، اور وہ تصور ہی تصور میں اس احمق نوجوان کے جسم کو کیما ہوتے دیکھ رہی تھی۔ کار اب شہر سے نکل کر ساحل سمندر کی طرف جانے والی سڑک پر تقریباً اڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ شہلا نے بیک مرر پر تعاقب کا بھی اندازہ لگانے کی کوشش کی، لیکن سڑک پر اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ کوئی مشکوک گاڑی اسے نظر نہ آئی۔ عمران بدستور خراٹے لے رہا تھا، جبکہ راجر بڑے چوکنے انداز میں ریوالور سنبھالے عمران کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں عمران پر گڑی ہوئی تھیں۔ ساحل سمندر پہنچنے تک کار میں خاموشی طاری رہی، اور پھر کار شہلا نے اس علاقے کی طرف موڑ دی جدھر صرف ریت ہی ریت تھی۔ تقریباً 10 منٹ تک مسلسل ریت میں گاڑی چلانے کے بعد وہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دور دور تک سوائے ریت کے ٹیلوں کے اور کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ بس ٹھیک ہے، یہاں گاڑی روک دو، راجر نے شہلا سے مخاطب ہو کر کہا، اور شہلا نے بریک مار دیے۔ اچانک گاڑی کو جھٹکا لگنے سے عمران نے آنکھیں کھول دیں۔ اچھا، سینما ہال آ گیا، بہت خوب، مگر یہ تو کوئی صحرائی سی فلم ہے، یہاں کہاں آپ پھنسے تم؟ یار کوئی رومانی سی فلم دیکھنی تھی، عمران نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، مگر اسی لمحے راجر دروازہ کھول کر نیچے اترا، اور دوسرے لمحے اس نے عمران کا بازو پکڑ کر اسے زوردار جھٹکا دیتے ہوئے باہر کی طرف کھینچا، اور عمران یوں اچھل کر باہر نکل آیا جیسے وہ خود اسی انتظار میں ہو کہ کوئی آ کر اسے باہر کی طرف کھینچے۔ باہر نکلتے ہی راجر نے ریوالور جیب میں رکھا، اور دوسرے لمحے وہ عمران پر بھوکے درندے کی طرح جپٹ پڑا، مگر عمران نے جھکائی دے کر اپنے آپ کو اس کے حملے سے بچایا، اور پھر وہ تیزی سے کار کی دوسری طرف بھاگتا چلا گیا۔ ارے ارے بچاؤ، یہ تو آدم خور معلوم ہوتا ہے۔ عمران کا انداز خوف زدہ بچے جیسا تھا۔ ٹھہرو، خبردار، اچانک شہلا نے کہا، اور اسی لمحے اس نے عمران پر گولی چلا دی۔ وہ بھی اپنا پستول دوبارہ برآمد کر چکی تھی، مگر اس کی گولی کار کی چھت پر لگ کر پھسلتی ہوئی ریت میں دفن ہو گئی۔ عمران بڑی پھرتی سے کار کی آڑ میں دبک گیا تھا۔ راجر چیختا ہوا عمران کے پیچھے بھاگا۔ اس نے بھی پھرتی سے جیب سے ریوالور نکال لیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے آگ بنا ہوا تھا، اور پھر جیسے ہی وہ کار کی دوسری طرف پہنچا، وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ عمران غائب تھا۔ ارے یہ کہاں گیا؟ راجر نے حیرت سے چیخ کر کہا، کیونکہ کار کی دوسری طرف شہلا موجود تھی، اور اس طرف راجر، مگر عمران غائب ہو چکا تھا، اور اسی لمحے اسے عمران کے بوٹ کار کے نیچے نظر آئے۔ یہ کار کے نیچے موجود ہے، راجر نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے عمران کے پیروں پر گولی چلا دی، مگر یہ گولی بھی ضائع چلی گئی، کیونکہ عمران کے بوٹ ایک لمحہ پہلے کار کے اندر غائب ہو چکے تھے، اور اسی لمحے شہلا کی چیخ سنائی دی۔ وہ ایک دھماکے سے نیچے گری، اور راجر اس کی چیخ سنتے ہی تیزی سے بھاگتا ہوا کار کی دوسری طرف آیا، مگر یہاں بھی عمران موجود نہ تھا، جبکہ شہلا اب نیچے گر کر اٹھ رہی تھی۔ ارے میرا پستول، شہلا نے اٹھ کر چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں سنبھلتے، اچانک ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا، اور راجر چیخ مار کر اچھل پڑا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر ریت میں جا گرا تھا۔ گولی کار کی دوسری طرف سے چلائی گئی تھی، اور راجر اور شہلا چونک کر مڑے تو عمران بڑے مطمئن انداز میں شہلا کا پستول پکڑے اور کار کی چھت پر کوہنیاں ٹکائے کھڑا تھا۔ کمال ہے، یہ تو اصلی پستول ہے، میں سمجھا تھا پلاسٹک کا ہے۔ عمران کے لہجے میں بے پناہ حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ وہ اس طرح پستول کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے اب بھی یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ اصلی ہے۔ راجر نے اسے پستول کی طرف متوجہ دیکھ کر اپنے ریوالور کی طرف چھلانگ لگائی، مگر عمران نے بجلی کسی پھرتی سے پستول سیدھا کیا، اور دوسرے لمحے گولی بھاگتے ہوئے راجر کی دونوں ٹانگوں کے درمیان سے گزر کر ریت پر پڑے ہوئے ریوالور کے دستے پر پڑی، اور ریوالور اچھل کر دور جا گرا۔ شہلا اب ایک لمحے تو ٹھٹکے ہوئے انداز میں کھڑی رہی، مگر دوسرے لمحے وہ تیزی سے نیچے گری، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اس کی اس حرکت کا مقصد سمجھتا، شہلا ایک بار پھر اچھل کر کھڑی ہوئی،
اور پھر عمران کے چہرے اور آنکھوں پر ریت کی بوچھاڑ پڑی۔ شہلا نے حیرت انگیز ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے ریت کی مٹھی بھر کر عمران کی آنکھوں پر مار دی تھی، اور عمران اس اچانک اور غیر متوقع حربے کے سامنے بے بس ہو گیا۔ ریت آنکھوں میں پڑتے ہی وہ اچھل کر پیچھے ہٹا، اور پستول اس کے ہاتھوں سے گر پڑا، اور وہ تیزی سے اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بالکل ہی اندھا ہو گیا ہو۔ اس نے تیزی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو رگڑا، اور پھر تیزی سے آنکھیں کھول دیں، لیکن ہلکی سی دھند کے علاوہ اسے اور کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ لیکن اسی دھند میں اس نے راجر کا اٹھتا ہوا ہاتھ دیکھ لیا، اور دوسرے لمحے وہ نیچے غوطہ لگا گیا، اور راجر کے ریوالور سے نکلنے والی گولی اس کے بالوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے آنکھیں مل رہا تھا، لیکن آنکھوں سے بہنے والا پانی آبشار کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ ریت نے اس کی آنکھوں کو خاصا زخمی کر دیا تھا۔ اب تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ اچانک راجر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ عمران نے یہی سمجھا کہ گولی اس کے جسم میں ترازو ہو جائے گی، لیکن گولی چلنے کے ساتھ ہی راجر کی چیخ سنائی دی، اور عمران نے چونک کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ کار سے چند فٹ کے فاصلے پر ریت پر بیٹھا ہوا آنکھیں مل رہا تھا۔ بھاگو، اس کے ساتھی آ گئے! اچانک راجر کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی تڑا تڑ گولیاں برسنی شروع ہو گئیں۔ یہ آواز عمران کی پشت کی طرف سے خاصے فاصلے پر سے آ رہی تھی، اور اسی لمحے عمران کو دوسری طرف سے کار کے دروازے کھلتے سنائی دیے۔ عمران کی آنکھوں کے سامنے ابھی تک دھند پھیلی ہوئی تھی۔ ریت نے واقعی تقریباً اندھا ہی کر دیا تھا، اور پھر کار تیزی سے مڑتی محسوس کی، اور دوسرے لمحے عمران نے وہیں بیٹھے بیٹھے چھلانگ لگائی، اور تقریباً 5-6 فٹ دور جا گرا۔ یہ اس کی چھٹی حص تھی جس نے اسے آخری لمحے میں بچا لیا تھا، ورنہ راجر نے کار موڑ کر عمران کو کار سے کچلنے کی آخری کوشش کی تھی، اور کار کے پہیوں کے مڑنے اور آواز سے ہی عمران ان کا مقصد سمجھ گیا تھا۔ کار شائیں کی آواز سے اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ اسی لمحے تڑتڑاہٹ کی آوازیں ایک بار پھر گونجیں، لیکن کار آگے بڑھتی ہی چلی گئی، اور اسی لمحے عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اسے کچھ نظر آنے لگ گیا تھا، لیکن آنکھوں میں ابھی تک شدید مرچیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ فائرنگ کے انداز سے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ فائرنگ جولیا نے کی ہے، اور پھر چند لمحوں بعد ایک ٹیلے کی آڑ سے جولیا بھاگتی ہوئی عمران کی طرف آئی۔ شکر ہے تم بچ گئے۔ اگر میں اچانک فائر نہ کرتی تو اس بار وہ یقیناً تمہیں نشانہ بنا لیتا، جولیا نے قریب آ کر کہا۔ تم نے خواہ تکلف کیا، مرنے دینا تھا۔ کم از کم تنویر تو خوشی سے بھنگڑا ڈالتا کہ ایک رکیب رو سفید تو ختم ہوا۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ چھوڑو، یہ بتاؤ تمہاری آنکھوں کا کیا حال ہے؟ اس کتیا نے خوفناک وار کیا تھا، جولیا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ کتیا ہمیشہ خوفناک وار کرتی ہے، بہرحال اب ٹھیک ہے، عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں بری طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ میں تعاقب کرتی ہوئی یہاں تک پہنچ گئی۔ میں نے کار ٹیلے کی آڑ میں روکی، اور عین اس وقت میں نے تم لوگوں کو چیک کیا جب وہ تمہاری آنکھوں میں ریت ڈال رہی تھی، جولیا نے کہا۔ آنکھوں میں خاک ڈالنا تو سنا تھا، آج یہ بھی پتہ چل گیا کہ خاک کی بجائے ریت بھی ڈالی جاتی ہے۔ بہرحال آؤ، وہ لوگ تو نکل گئے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر جولیا کے ساتھ چلتا ہوا وہ اس ٹیلے کی طرف بڑھتا چلا گیا جس کے پیچھے اس کی کار موجود تھی۔ کار تیزی سے شہر کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ راجر سٹیئرنگ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ پچھلی نشست پر شہلا موجود تھی۔ شہلا کے چہرے پر شدید پریشانی اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے، جبکہ راجر غصے کی شدت سے دانت پیس رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں سے چنگاریاں سی نکل رہی تھیں۔ اس کے ساتھی نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑے۔ راجر نے دانت پیستے ہوئے بیک مرر پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ حالانکہ میں نے اچھی طرح چیک کیا تھا، پھر بھی وہ اچانک ٹپک پڑے، شہلا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔
یہ پہلا ملک ہے جہاں اس قسم کے حالات پیش آ رہے ہیں، ورنہ اس سے قبل ڈیتھ سرکل ہمیشہ خاموشی سے کام کرتی رہی ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی تھی۔ صرف انٹیلیجنس وغیرہ نے ڈیتھ سرکل کا نام ہی سن رکھا تھا، لیکن یہاں تو یہ احمق ہمارے بنیادی راز تک پہنچ چکا ہے۔ راجر نے کہا، ویسے راجر، یہ شخص بے حد چالاک اور عیار ہے۔ اس نے کس عیاری سے مجھے گرا کر میرا پستول چھین لیا اور اس طرح صورتحال ہی بدل ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ریت نہ ڈالتی تو وہ ہمیں بھاگنے بھی نہ دیتا۔ شہلا نے کہا، تمہاری بات درست ہے شہلا، ہم نے اس آدمی کے متعلق غلط اندازہ لگایا ہے۔ یہ شخص واقعی بے حد خطرناک اور عیار ہے، اس کے ساتھ اور طریقے سے نپٹنا ہوگا۔ راجر نے جواب دیا، اب تو اس آدمی کی موت کے بغیر ہمارا مشن چل ہی نہیں سکتا۔ شہلا نے کہا، ہاں، اب اسے ہر قیمت پر مرنا ہوگا۔ ڈیتھ سرکل کا اس ملک میں یہ سب سے بڑا شکار ہوگا۔ راجر نے جواب دیا، تو اب تم کیا کرو گے؟ شہلا نے پوچھا۔ میں تمہیں تمہاری رہائش گاہ پر اتار کر ہیڈ کوارٹر جاؤں گا اور باس کو سارے واقعات کی رپورٹ کروں گا۔ اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ راجر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے بھی ہیڈ کوارٹر لے چلو۔ ایسا نہ ہو یہ آدمی میری رہائش گاہ کا پتہ لگا کر وہاں آ دھمکے۔ شہلا نے خوفزدہ لہجے میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں، گھبرانے سے کام نہیں چلے گا۔ تم اپنی رہائش گاہ پر نہیں جانا چاہتی تو پھر تم جوزفین کلب میں ٹھہر جاؤ۔ وہاں مارگریٹ کا کمرہ خالی ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں ان جیسا کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ مادام جوزفین اپنے مہمانوں کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ باس سے بات کر کے اگر تمہارے متعلق کوئی ہدایت ہوئی تو میں تم سے وہیں رابطہ قائم کر لوں گا، ورنہ تم وہاں سے باہر نہ نکلنا جب تک یہ آدمی اور اس کے ساتھی قبروں میں نہیں پہنچا دیے جاتے۔ راجر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ شہلا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس عمران کی رہائش گاہ کا تمہیں علم ہے؟ راجر نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، ہاں، یہ کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 میں اپنے ایک باورچی سلیمان کے ساتھ رہتا ہے۔ شہلا نے جلدی سے جواب دیا، اوکے، اب یہ ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ راجر نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کار جوزفین کلب کے گیٹ پر روکی اور شہلا اتر کر اندر چلی گئی۔ مارگریٹ کی وجہ سے مادام جوزفین چونکہ اسے اچھی طرح پہچانتی تھی، اس لیے وہاں مارگریٹ کا کمرہ کھلوانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ راجر اسے اتار کر کار چلاتا ہوا سیدھا گلشن کالونی کی طرف بڑھتا چلا گیا، جہاں بطور باس اس نے ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا۔ اس نے تنظیم میں اپنی دو حیثیتیں بنائی ہوئی تھیں۔ ایک حیثیت میں وہ باس تھا، ڈیتھ سرکل کا پراسرار اور طاقتور باس، اور دوسری حیثیت میں وہ ایک عام ورکر تھا۔ راجر نے ہیڈ کوارٹر میں اپنے مخصوص کمرے میں پہنچتے ہی الماری سے ٹرانسمیٹر نکالا اور پھر اس پر فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ اب وہ ٹیلی فون کے استعمال کے سلسلے میں محتاط ہو گیا تھا، کیونکہ اب اس کے خیال کے مطابق انٹیلیجنس ڈیتھ سرکل کے پیچھے لگ گئی تھی، اس لیے ٹیلی فون کال آسانی سے چیک کی جا سکتی تھی۔ فریکوینسی سیٹ کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا تو اس میں سے تیز سیٹی کی آواز نکلنے لگی اور ٹرانسمیٹر پر سرخ رنگ کا بلب جھمکنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی بلب سبز ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی سیٹی کی آواز نکلنی بند ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ ہیلو ہیلو، ڈی ایس باس کالنگ اوور۔ راجر نے ڈیتھ سرکل کا مخصوص کوڈ دہراتے ہوئے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، یس باس، نمبر 2 اسپیکنگ اوور۔ دوسری طرف سے ٹونی کی آواز سنائی دی۔ ٹونی نے بھی جواب میں اپنے نام کی بجائے کوڈ دہرایا۔ لڑکیوں کے مشن کا کیا ہوا؟ اوور، راجر نے پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کام مکمل ہو گیا ہے باس، اوور۔ دوسری طرف سے ٹونی نے جواب دیتے ہوئے کہا، تفصیلی رپورٹ دو، اوور، راجر نے چونکتے ہوئے کہا۔ ایک کار میں چاروں کو بے ہوش کر کے لادا گیا اور پھر کار کو ایک اونچی پہاڑی سے نیچے دھکیل دیا گیا، اوور، ٹونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، مگر وہ تو علیحدہ علیحدہ رہتی ہیں، پھر یہ کیسے اکٹھی ہوئیں؟ اوور،
راجر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ شہلا کی آواز میں انہیں فردن فردن بلایا گیا اور ہر کام آسان ہو گیا۔ اوور، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب مزید ہدایات سنو۔ انتہائی اہم مشن درپیش ہے۔ کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 میں ایک احمق سا نوجوان رہتا ہے۔ اس کا نام علی عمران ہے۔ بظاہر وہ انتہائی احمق اور پاگل سا شخص ہے، مگر در حقیقت انتہائی عیار، مکار اور ذہین آدمی ہے۔ اسے فوری طور پر ہلاک کرنا ہے، چاہے کسی طرح بھی کرو، لیکن آج ہی یہ کام مکمل ہونا چاہیے۔ پورا گروپ اس کام پر لگا دو۔ بے شک اس کا فلیٹ بم سے اڑا دو یا اسے سڑک پر گولی مار دو، کسی طرح بھی اسے ہر قیمت پر ہلاک ہونا چاہیے۔ اوور، راجر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اس کا حلیہ اور شناخت؟ اوور، ٹونی نے جواب میں سنجیدہ لہجے میں پوچھا، اور راجر نے تفصیل سے اسے عمران کا حلیہ اور قد و قامت کے متعلق بتا دیا۔ مگر باس، کیا یہ شخص واقعی اس قدر اہم ہے کہ اسے ہر حالت میں قتل ہونا چاہیے؟ اوور، ٹونی نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ٹونی، تم جانتے ہو کہ ڈیتھ سرکل صرف اشد مجبوری کی بنا پر اس قسم کے اقدام کرتی ہے۔ یہ شخص عمران تنظیم کے لیے بے حد خطرناک آدمی ثابت ہو رہا ہے۔ اس کا ٹکراؤ راجر اور شہلا کے ساتھ ہو چکا ہے، اور راجر سے پوری رپورٹ ملی ہے کہ وہ ایم زیڈ تک پہنچ چکا ہے، اور یہ تنظیم کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے۔ اوور، راجر نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، واقعی اسے ختم ہونا چاہیے۔ اوور، دوسری طرف سے ٹونی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو، یہ مشن اتنا اہم ہے کہ میں کسی صورت ناکامی کی رپورٹ نہیں سننا چاہوں گا۔ اسے ہر قیمت پر ختم ہونا چاہیے، ہر قیمت پر۔ اوور، راجر نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، ٹونی اپنے فرائض اچھی طرح پہچانتا ہے۔ اوور، دوسری طرف سے ٹونی نے بڑے بااعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں تمہاری رپورٹ کا انتظار کروں گا۔ اوور اینڈ آل، راجر نے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے واپس الماری میں رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں تھے، کیونکہ اسے علم تھا کہ ٹونی ایسے کاموں میں مہارت کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ یقیناً اپنے مشن میں کامیاب رہے گا۔ عمران کے سامنے ڈیتھ سرکل کی تمام صورتحال اب واضح ہو کر سامنے آ گئی تھی۔ ہوٹل سے ملنے والی ایم زیڈ کی بوتل میں موجود قطروں کو اس نے خود ہی دانش منزل کی لیبارٹری میں چیک کیا تھا، اور چیکنگ کا حیرت انگیز نتیجہ نکلا تھا۔ یہ ایسا عجیب و غریب مشروب تھا جس کے چند قطرے انسان کی جبلت کو زبردست تحریک دیتے تھے، اس قدر زیادہ کہ انسان درندوں کی صف میں شامل ہو جاتا تھا۔ اس لیے اس کو ایک بار استعمال کرنے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے اس کا غلام بن جاتا تھا۔ یہ منشیات کی بالکل منفرد قسم تھی، جو ذہن کو معاف کرنے کی بجائے صرف جنسی جبلت کو تحریک دیتی تھی۔ یہ ایسا خوفناک ہتھیار تھا جس کے ذریعے بڑے سے بڑا راز حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اسے استعمال کرنے والا شخص ہر طرح سے اسے سپلائی کرنے والے کا غلام ہو کر رہ جاتا تھا۔ چونکہ ویٹر سے اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ایم زیڈ نامی شیشی شہلا کے ہاتھ سے گری تھی، اس لیے شہلا کی شخصیت مشکوک ہو گئی، اور پھر ٹائیگر کی رپورٹ پر وہ بس ویسے ہی ٹرنکورا ہوٹل جا نکلا، اور پھر وہاں شہلا اور راجر سے ٹکراؤ کے بعد ساری صورتحال کھل کر سامنے آ گئی۔ فیاض اس کے کہنے پر شہلا سے ٹکرا چکا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ شہلا سے وہ کچھ حاصل کرتا، شہلا اسے بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئی، اور پھر راجر کھل کر سامنے آ گیا۔ اس طرح ڈیتھ سرکل کے دو اہم ممبروں کے سامنے آنے کے ساتھ ساتھ ان کا مشن بھی سامنے آ گیا، اور ظاہر ہے وہ مشن یہی ہو سکتا ہے کہ ایم زیڈ کو یہاں کے اعلیٰ طبقوں میں خفیہ طور پر متعارف کرایا جائے، اور جب وہ اس مشروب کے غلام بن جائیں تو پھر انہیں بلیک میل کر کے نہ صرف ان سے دولت کمائی جائے بلکہ سرکاری راز بھی حاصل کیے جا سکیں گے۔ اگر عمران کو اتفاق سے ایم زیڈ کی شیشی ہاتھ نہ لگ جاتی تو شاید وہ ڈیتھ سرکل کے ان دو اہم موہروں تک نہ پہنچ سکتا۔ عمران نے اب فیصلہ کر لیا تھا
کہ اس مشن کو فوری اختتام پذیر ہو جانا چاہیے، ورنہ اگر یہ مشروب یہاں پھیل گیا تو پھر اس پر کنٹرول بے حد مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کن ضرب لگانے کا مصمم ارادہ کر لیا، لیکن اب مسئلہ تھا ان دو مہروں کا اور ان کے دیگر ساتھیوں کی تلاش۔ عمران اچھی طرح جانتا تھا کہ اب راجر اور شہلا دونوں کچھ عرصے کے لیے زیر زمین چلے جائیں گے، اس لیے انہیں براہ راست تلاش کرنا مشکل تھا، لیکن عمران کے ذہن میں ابھی ایک کلو موجود تھا، اور وہ کلو تھا اس ادھیڑ عمر غیر ملکی انجینئر کا۔ اس نے ٹرنکورا ہوٹل میں راجر سے رابطہ قائم کیا تھا، اور ظاہر ہے اس نے فیاض کے چھاپے اور ڈیتھ سرکل کا ذکر کیا ہوگا، اور پھر اس کے ذہن میں سر سلطان اور سر رحمان کی منتیں سماجتیں اور اس ادھیڑ عمر غیر ملکی کی اکڑ کا منظر بھی محفوظ تھا، اور اس کا انتقام بھی لینا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے فوری طور پر اس ادھیڑ عمر غیر ملکی پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ جولیا نے اسے فلیٹ پر چھوڑ دیا تھا، اور خود وہ شاید X2 کو رپورٹ دینے کے لیے اپنے فلیٹ میں چلی گئی تھی۔ اس لیے عمران فلیٹ کے اس مخصوص کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تاکہ جولیا کی رپورٹ اٹینڈ کر کے اسے مزید ہدایات دے سکے، کیونکہ دانش منزل آج کل خالی پڑی ہوئی تھی۔ بلیک زیرو کو اس نے ایک خاص مشن پر بیرون ملک بھیجا ہوا تھا۔ اس بار ایک سیدھا سادہ سا مشن سامنے آیا تھا، اور بلیک زیرو اڑ گیا کہ اس بار وہ خود اس مشن پر کام کرے گا، اور وہ دانش منزل میں بیٹھے بیٹھے بیکار ہو چکا ہے۔ چنانچہ عمران نے اسے اجازت دے دی، اور وہ سوائے جولیا کے باقی ممبروں کو لے کر اس مشن پر روانہ ہو گیا تھا۔ چنانچہ اب ملک میں عمران اور جولیا ہی باقی رہ گئے تھے، اس لیے اسے معلوم تھا کہ جولیا کا فون خود بخود دانش منزل سے ڈائریکٹ ہو کر فلیٹ میں ہی آئے گا۔ اسی لمحے مخصوص ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں جناب، ایک اہم رپورٹ ہے، دوسری طرف سے جولیا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تمہید مت باندھو، رپورٹ دو، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سوری سر، آپ نے مجھے شہلا کی نگرانی کے لیے کہا تھا۔ میں نے اس کی نگرانی کی تو وہ انٹیلیجنس کے مرکزی دفتر گئی، اور وہاں اس نے سپرنٹینڈنٹ فیاض سے ملاقات کی، اور پھر فیاض سول ڈریس میں اس کی کار پر بیٹھ کر ہیڈ کوارٹر سے باہر آ گیا، اور وہ دونوں گرین بیج پر واقع ہوٹل کے فیملی روم نمبر 16 میں چلے گئے، جہاں شراب منگوائی گئی۔ چونکہ وہاں ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں سے ان کی گفتگو سنی جاتی، اس لیے میں صرف دور سے نگرانی کرتی رہی، جولیا نے اسپاٹ لہجے میں رپورٹ دیتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ظاہر ہے جولیا فیاض اور شہلا کے فیملی روم میں جانے کے بعد وہاں جھانک بھی سکتی تو نہ جھانکتی، اور ظاہر ہے جھانکے بغیر وہ گفتگو کیسے سن سکتی تھی۔ جولیا گو مغربی لڑکی تھی، لیکن یہاں رہتے ہوئے اس میں لاشعوری طور پر طبیعت میں مشرقی شرم و حیا کا احساس داخل ہو چکا تھا۔ اب اگر وہ بطور عمران جولیا سے بات کر رہا ہوتا تو پھر اسے خوب چھیڑتا، لیکن ظاہر ہے بطور X2 وہ زیادہ بات نہ کر سکتا تھا۔ پھر عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ شہلا جناب تھوڑی دیر بعد باہر آ گئی، اور پھر وہ وہاں سے سیدھی ٹرنکورا ہوٹل پہنچی۔ وہاں عمران پہلے سے موجود تھا، اور پھر عمران اور شہلا دونوں دوسری منزل کے ایک کمرے میں چلے گئے جہاں ایک غیر ملکی پہلے سے رہتا تھا۔ شہلا اور وہ غیر ملکی عمران کو جبراً ہوٹل سے باہر لے آئے اور اپنی کار میں بٹھا کر ساحل سمندر کی طرف چل پڑے۔ میں عمران کی پوزیشن دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ اسے زبردستی لے جایا جا رہا ہے، لیکن چونکہ عمران اپنی حفاظت کر سکتا ہے، اس لیے میں نے قریب سے تعقب کرنے کی بجائے طویل فاصلے سے ان کا تعقب کیا۔ عمران کو ساحل سمندر کے ایک ویران علاقے میں لے جا کر قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب عمران ان کے ہاتھوں بے بس ہو گیا تب میں نے مداخلت کی اور ان پر فائر کھول دیا۔ اس پر وہ دونوں کار میں سوار ہو کر بھاگ نکلے۔ چونکہ عمران کی آنکھوں میں ریت ڈال دی گئی تھی اور وہ تقریباً اندھا ہو چکا تھا، اس لیے میں شہلا اور اس غیر ملکی کا تعقب کرنے کی بجائے عمران کو سنبھالنے میں مصروف ہو گئی، اور اس طرح وہ لوگ نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اب میں عمران کو اس کے فلیٹ پر چھوڑ کر آپ کو رپورٹ دے رہی ہوں۔
تاکہ آپ مجھے مزید ہدایات دے سکیں۔ جولیا نے کہا، تمہیں شہلا کی نگرانی کی ہدایت دی گئی تھی، یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ تم عمران کو سنبھالتی پھرو۔ عمران نے جان بوجھ کر انتہائی سرد لہجے میں جولیا کو ڈانٹتے ہوئے کہا، مگر باس، عمران زخمی تھا، وہ اندھا ہو چکا تھا، اگر میں اسے نہ سنبھالتی تو وہ وہاں سے خود چل کر نہ آ سکتا تھا۔ جولیا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تو کیا ہوتا؟ کیا قیامت ٹوٹ پڑتی؟ عمران سیکرٹ سروس کا ممبر ہی نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ ایک عام آدمی ہے، اور تم نے سرکاری فرائض چھوڑ کر اسے سنبھالنا شروع کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ عمران سمندر میں ڈوب مر جاتا۔ عمران نے جان بوجھ کر لہجے کو انتہائی سخت اور بے رحم بناتے ہوئے کہا، اوہ مگر سر، عمران تو ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ جولیا کا لہجہ رو دینے والا ہو گیا اور عمران کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ تصور میں ہی جولیا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کام آنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اسے سنبھالتے پھریں۔ کیا سیکرٹ سروس عمران کے بغیر نہیں چل سکتی؟ میرا خیال ہے تمہیں کوڑیوں کے ہسپتال میں 1 سال کے لیے نرس بنا دیا جائے تاکہ بیمار لوگوں کو سنبھالتی رہو۔ اب سیکرٹ سروس کا کام تمہارے بس کا نہیں رہا۔ عمران نے اسے مزید رلانے کے لیے کہا، باس، معافی چاہتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، آئندہ خیال رکھوں گی۔ جولیا اب باقاعدہ رو پڑی تھی۔ سنو جولیا، تم سیکرٹ سروس کی رکن ہو، سماجی کارکن نہیں ہو، تمہیں صرف اپنے فرائض کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس قسم کی ہمدردیوں کو دل سے نکال پھینکو اور سنو، اس بار میں آخری بار تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ آئندہ تم نے اگر ایسی غلطی کی تو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ تم اپنے آپ سے بھی ہمدردی کرنے کے قابل نہ رہ جاؤ گی۔ عمران نے غراتے ہوئے کہا، اور اسے دوسری طرف سے جولیا کے لمبے لمبے سانس واضح طور پر سنائی دینے لگے۔ وہ جولیا کی حالت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ بہتر جناب، جولیا نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا، سنو، اب تم نے عمران کی نگرانی کرنی ہے۔ مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ اس بار وہ سیکرٹ سروس سے بالا ہی بالا کام کر رہا ہے اور اس نے سپریڈنٹ فیاض سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ میں اسے عبرتناک سبق دینا چاہتا ہوں تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ سیکرٹ سروس سے بالا کام کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، بہتر جناب۔ دوسری طرف سے جولیا نے کہا، تم اس کے فلیٹ پر پہنچ جاؤ اور اس کی نگرانی کرو، سوائے اشد ضرورت کے مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں عمران کے منہ سے اس وقت شکار چھیننا چاہتا ہوں جب وہ اسے کھانے ہی والا ہو، تاکہ اس کو دی جانے والی عبرتناک سزا کا جواز پیدا ہو سکے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، میں سمجھ گئی جناب۔ جولیا نے مختصر لفظوں میں جواب دیتے ہوئے کہا، تمہیں 5 منٹ بعد عمران کے فلیٹ کے آس پاس ہونا چاہیے۔ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ تیر رہی تھی، اور پھر وہ 5 منٹ تک وہیں بیٹھا جولیا کا انتظار کرتا رہا۔ اسے علم تھا کہ اب جولیا 5 منٹ سے پہلے ہی فلیٹ پر پہنچ جائے گی۔ جب بھی اسے X2 کی طرف سے جھاڑ پڑ جائے تو پھر اس کے کام میں بجلی کی سی تیزی آ جاتی ہے۔ 5 منٹ کے بعد وہ اٹھا اور پھر فلیٹ کی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے سڑک پر آ گیا، جہاں نیچے گیراج میں اس کی کار موجود تھی۔ عمران نے گیراج کا تالا کھول کر اس میں سے کار کو باہر سڑک پر نکال کر کھڑا کیا اور گیراج کا دروازہ بند کر کے وہ دوبارہ کار میں سوار ہو گیا، اور پھر چند لمحوں بعد اس کی کار تیز رفتاری سے ساحل سمندر پر بنے ہوئے اس ہوٹل کی طرف دوڑتی چلی گئی جس کے فیملی روم میں سپریڈنٹ فیاض کی موجودگی کی جولیا نے اطلاع دی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جولیا اس کا تعاقب کر رہی ہوگی۔ اس نے پروگرام یہی بنایا تھا کہ وہ فیاض کو وہاں سے لے کر اس ادھیڑ عمر غیر ملکی پر ریڈ کر لے گا، اور پھر اس کے ذریعے وہ اس تنظیم کے سربراہ پر ہاتھ ڈالے گا۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں کار چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ٹونی نے باس کی طرف سے ہدایات ملتے ہی اپنے گروپ کو کال کر لیا۔ اس کے گروپ میں 5 افراد شامل تھے۔
اور وہ سب کے سب منجے ہوئے اور تربیت یافتہ لوگ تھے۔ یہ گروپ ڈیتھ سرکل کا ایکشن گروپ تھا اور ٹونی ان کا انچارج تھا۔ لڑائی بھڑائی اور اغوا و قتل کا کام یہی گروپ کرتا تھا۔ سنو دوستو، آج باس نے ایک آسان سا مشن ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ ہمیں ایک احمق سے شخص کو گولی مارنی ہے۔ ٹونی نے پانچوں افراد سے مخاطب ہو کر کہا۔ احمق سے شخص کو سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی نے چونکتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ بقول باس وہ کوئی بیوقوف سا آدمی ہے۔ کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 میں رہتا ہے۔ اسے ہم نے ہلاک کرنا ہے۔ گو باس نے تو احکامات دیے ہیں کہ اسے برسر عام گولی مار دی جائے، لیکن ظاہر ہے اس طرح ہم مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ہمارا مشن بھی پورا ہو جائے اور ہماری پوزیشن بھی مشکوک نہ ہو سکے۔ ہم اس فلیٹ کی نگرانی کریں گے۔ جب وہ احمق آدمی باہر نکلے گا تو اسے اغوا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسے اغوا کر کے کسی ویران جگہ پر لے جا کر قتل کر دیں گے، یا اگر ہمارا ٹارگٹ خود ہی کسی ویران سڑک پر پہنچ جائے تو وہاں اسے گولی مار دی جائے گی۔ ٹونی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، یہ پلان درست ہے۔ باقی پانچوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم لوگ پوری طرح تیار ہو کر آئے ہو نا؟ ٹونی نے پوچھا۔ جی ہاں، کاروں میں تمام ضروری اسلحہ موجود ہے، ایک آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر آؤ چلیں، مجھے یقین ہے ہم آسانی سے ٹارگٹ ہٹ کر لیں گے، ٹونی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ سب باہر پورچ میں کھڑی ہوئی 2 کاروں میں سوار ہو کر کوٹھی کے گیٹ سے باہر نکل آئے۔ آگے والی کار میں ٹونی موجود تھا۔ اس نے شہر کا نقشہ کھول رکھا تھا اور وہ نقشے کے مطابق ڈرائیور کو سڑکوں پر مڑنے کی ہدایت دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نقشے میں دی گئی کنگ روڈ پر پہنچ گئے۔ جب اس روڈ پر بنے ہوئے فلیٹوں کا ایریا شروع ہوا تو ٹونی نے کاریں ایک طرف روکنے کا اشارہ کیا اور وہ دونوں کاریں رک گئیں۔ ٹونی نیچے اترا اور پھر پیدل چلتا ہوا فلیٹوں کے سامنے سے گزرنے لگا۔ وہ فلیٹوں کے نمبر چیک کر رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے 200 نمبر فلیٹ نظر آ گیا۔ وہ اس فلیٹ کے سامنے سے گزرا اور تھوڑی دور جا کر واپس مڑا، مگر واپس مڑتے ہی وہ چونک پڑا، کیونکہ فلیٹ سے ایک نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا نیچے اترا تھا، اور اس کی شکل دیکھتے ہی ٹونی سمجھ گیا کہ یہی اس کا مطلوبہ آدمی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو ٹونی کے دل میں آیا کہ ریوالور نکال کر اسے یہیں ڈھیر کر دے، مگر دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو روک لیا، کیونکہ سڑک خاصی پرہجوم تھی۔ یہاں کسی کو گولی مار کر صحیح سلامت نکل جانا خاصا مشکل محسوس ہو رہا تھا، اور جب تک ٹونی چلتا ہوا اس فلیٹ کے سامنے پہنچا، وہ نوجوان فلیٹ کے نیچے بنے ہوئے گراج سے ایک کار باہر نکال لایا تھا۔ ٹونی تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر جب وہ اپنی کار میں پہنچا تو جلدی سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ نوجوان اس وقت کار میں سوار ہو کر آگے بڑھ چکا تھا۔ یہ کار ہمارے شکار کی ہے، اس کا تعاقب کرو، ٹونی نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ ٹونی نے ڈیش بورڈ میں نصب ٹرانسمیٹر پر دوسری کار میں موجود اپنے ساتھیوں کو بھی ہوشیار کر دیا، اور وہ دونوں کاریں آگے پیچھے دوڑتی ہوئیں عمران کی کار کے تعاقب میں مصروف ہو گئیں، اور پھر جیسے ہی عمران کی کار شہر کی پرہجوم سڑکوں سے گزر کر ساحل سمندر پر جانے والی سنسان سڑک پر مڑی، ٹونی کے لبوں پر مسکراہٹ ابھرتی چلی آئی۔ باس، ایک کار ہمارے تعاقب میں ہے، اچانک ٹرانسمیٹر پر پچھلی کار سے ٹونی کو اطلاع دی گئی، اور ٹونی نے چونک کر سائیڈ مرر کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ واقعی دونوں کاروں کے پیچھے ایک سرخ رنگ کی سپورٹس ماڈل کار موجود تھی۔ کیا یہ شروع سے ہمارے پیچھے ہے؟ ٹونی نے پوچھا۔ یس باس، یہ کنگ روڈ سے ہمارے تعاقب میں ہے، دوسری کار سے جواب ملا۔ اوکے، اب ایکشن کا وقت آ گیا ہے، تم پچھلی کار کو سنبھالو، میں اپنے ٹارگٹ پر جپٹتا ہوں، پھر پچھلی کار کو سنبھالنے کے بعد تم ہمارے ساتھ آ ملنا، ٹونی نے باقاعدہ ہدایات دیتے ہوئے کہا۔
اور ٹرانسمیٹر بند کر کے اس نے ڈرائیور کو عمران کی کار کو روکنے کے لیے کہا، اور ڈرائیور نے ایکسیلیٹر پر پورا دباؤ ڈال دیا۔ کار ایک جھٹکا کھا کر آگے بڑھی اور پھر اس کی رفتار لمحہ بلمحہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ عمران کی کار اور اس کا درمیانی فاصلہ کم ہوتا چلا گیا۔ کار میں بیٹھے ہوئے ٹونی کے علاوہ دو اور آدمی پوری طرح چوکنا ہو گئے۔ ٹونی نے اپنے قدموں میں پڑی ہوئی مشین گن اٹھائی۔ اس کی نال کو کھڑکی کے نچلے کنارے پر ٹکا کر وہ کار پر فائر کھولنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کار تیزی سے دوڑتی ہوئی چند ہی لمحوں میں عمران کی کار کے قریب پہنچ گئی اور دوسرے لمحے اس کے برابر دوڑنے لگی۔ اسٹیئرنگ پر موجود نوجوان نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر ان کی طرف دیکھا، اور اسی لمحے ٹونی نے مشین گن کا ٹریگر دبا دیا اور ان کی کار ایک لمحے میں شکار کی کار سے آگے بڑھ گئی۔ ٹونی کی مشین گن سے نکلنے والی گولیاں تڑتڑاہٹ کے ساتھ نوجوان کی طرف لپکیں، مگر نوجوان ٹونی کی توقع سے کہیں زیادہ چست اور ہوشیار نکلا۔ وہ ٹریگر دبنے سے پہلے ہی نیچے غوطہ لگا گیا اور گولیاں سائیڈ کی کھڑکی اور نچلے حصے پر ٹکرا کر رہ گئیں۔ ڈرائیور نے بڑی پھرتی سے کار کو آگے بڑھا کر عمران کی کار کا راستہ بلاک کرنے کی کوشش کی، مگر دوسرے لمحے وہ خود بوکھلا گیا، کیونکہ عمران کی کار اچانک کسی لٹو کی طرح گھومتی ہوئی مڑتی چلی گئی اور اب اس کار کی پشت ٹونی کی کار کی طرف تھی۔ فائر! ٹونی نے چیخ کر کہا، اور پھر ٹونی اور اس کے ساتھیوں نے بیک وقت کار کے پچھلے حصے پر فائر کھول دیا۔ دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور مڑ کر جانے والی کار کے پچھلے دونوں ٹائر برسٹ ہو گئے اور کار کلا بازیاں کھاتی ہوئی سڑک کے کنارے سے نیچے گہرے گڑھے میں گرتی چلی گئی۔ وہ مارا! جلدی وہاں لے چلو، ٹونی نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، اور ڈرائیور نے تیزی سے بھاگتی ہوئی کار کو ایک چکر دے کر موڑا اور پھر اسی رفتار سے اسے دوڑاتا ہوا اس جگہ پر لے جاتا گیا جہاں عمران کی کار الٹ کر گڑھے میں گری تھی۔ جولیا جب عمران کے فلیٹ کے قریب پہنچی تو اس نے عمران کو کار لے کر دائیں طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ چونکہ وہ بائیں سمت سے چکر کاٹ کر آئی تھی، اس لیے عمران اور اس کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ جولیا نے چونکہ عمران کی ہی نگرانی کرنی تھی، اس لیے وہ اسی رفتار میں کار کو آگے بڑھائے لے گئی، مگر چند لمحوں بعد ہی وہ چونک پڑی، کیونکہ دو کاریں جو پہلے ایک طرف رکی ہوئی تھیں مڑ کر عمران کی کار کے پیچھے لگ گئی تھیں۔ دونوں کاروں میں غیر ملکی بیٹھے ہوئے تھے اور غیر ملکیوں کی وجہ سے ہی جولیا چونک پڑی تھی، لیکن چونکہ اسے صرف نگرانی کا کام سونپا گیا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے کار بڑھائے لے گئی۔ ایک دو موڑ مڑنے کے بعد جولیا کو یقین ہو گیا کہ غیر ملکی عمران کا ہی تعاقب کر رہے ہیں، اور ان کا تعاقب کرنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اپنے کام میں خاصی مہارت رکھتے ہیں۔ جولیا خاموشی سے ان دونوں کاروں کے پیچھے چلتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ واچ ٹرانسمیٹر کی مدد سے وہ عمران کو تعاقب سے چوکنا کر دے، مگر اسی لمحے اسے X2 کی تازہ ترین جھاڑ یاد آ گئی اور اس نے ارادہ بدل دیا۔ ویسے بھی اس کے خیال کے مطابق عمران اب اناڑی تو نہ تھا کہ اپنے تعاقب کو بھی چیک نہ کر سکتا۔ جب عمران کی کار ساحل سمندر کی طرف جانے والی سڑک پر مڑی تو اچانک غیر ملکیوں کی دوسری کار کی رفتار یکدم کم ہوتی چلی گئی، جبکہ پہلی کار کی رفتار تیز ہو گئی تھی، اور جولیا ان کا پروگرام ایک لمحے میں سمجھ گئی۔ اس نے پھرتی سے کار کے شیشے اوپر چڑھا دیے اور پھر وہ اطمینان سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس نے یہ کار X2 کی منت کر کے گزشتہ سال ہی خریدی تھی، اور اس میں اس نے ایک ماہر کاریگر سے اپنی مرضی کے ایکسٹرا چند سسٹم لگوائے تھے۔ یہ سسٹم ایسے تھے جن کی مدد سے وہ کار کے اندر بیٹھ کر باہر والوں کو سبق سکھا سکتی تھی۔ کار ویسے بھی بلٹ پروف تھی۔ پھر جیسے ہی جولیا کی کار غیر ملکیوں کی کار کے قریب پہنچی، غیر ملکیوں کی کار تیزی سے گھومی اور اس نے راستہ بلاک کر دیا، اور جولیا کو پوری قوت سے بریک لگانے پڑ گئے۔ سڑک بلاک کرتے ہی تین غیر ملکی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے بڑی پھرتی سے کار سے اترے اور جولیا کی کار کے گرد پھیلتے چلے گئے۔ جولیا نے ڈیش بورڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا
اس بٹن کے دبتے ہی اس کی آواز بند شیشوں میں سے باہر جا سکتی تھی اور باہر کی آوازیں اندر آ سکتی تھیں۔ یہ تو کوئی غیر ملکی لڑکی ہے، ہو سکتا ہے کوئی سیاح ہو، ہمارے شکار کی ساتھی نہ ہو۔ جولیا نے ایک غیر ملکی کی آواز سنی۔ کچھ بھی ہو، اب اس کا خاتمہ ضروری ہے، ورنہ یہ واردات کی عینی شاہد ہوگی۔ گولیاں مار کر شیشے اڑا دو، دوسرے غیر ملکی نے چیختے ہوئے کہا، اور تینوں غیر ملکیوں نے مشین گنیں سیدھی کر لیں۔ اسی لمحے جولیا کو اگلے موڑ سے مشین گنوں کی مسلسل فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں، اور جولیا سمجھ گئی کہ عمران کی کار پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ اب ان غیر ملکیوں سے نپٹنا ضروری ہو گیا تھا۔ ادھر غیر ملکیوں نے کار پر فائرنگ شروع کر دی، مگر کوئی گولی کار کی باڈی سے ٹکرا کر نیچے گر پڑتی۔ کار کو بلٹ پروف محسوس کرتے ہی ان غیر ملکیوں نے مشین گنوں کی نالیں جھکا کر ٹائروں پر فائرنگ کی کوشش کی، لیکن جولیا اس کا سدباب پہلے ہی کر چکی تھی۔ ٹائروں کی بیرونی سائڈوں پر بلٹ پروف چادریں جھک چکی تھیں، اور پھر جولیا نے پھرتی سے ڈیش بورڈ پر 2-3 بٹن دبائے۔ بٹن دبتے ہی ڈائل پر ایک سرخ رنگ کی سوئی حرکت میں آ گئی، اور جولیا نے پھرتی سے ان بٹنوں کے نیچے لگا ہوا ایک سرخ رنگ کا بٹن 2-3 بار دبایا تو تڑتڑاہٹ کی تیز آواز گونجی، اور اس کے ساتھ ہی تینوں غیر ملکی اچھل کر پشت کے بل سڑک پر جا گرے۔ کار کے پائیدانوں کے نیچے نصب شدہ موونگ مشین گنوں نے ان تینوں کو ہٹ کر دیا تھا۔ گولیوں نے ان تینوں کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا، اور ان تینوں کے گرتے ہی سامنے کھڑی کار تیزی سے حرکت میں آئی، مگر اسی لمحے جولیا نے پھرتی سے کار کا شیشہ کھولا، اور پھر اس نے ڈیش بورڈ کے نچلے خانے سے ایک چھوٹا سا طاقتور رینج کا بم نکال کر انگوٹھے کی مدد سے اس کا پن دبا کر اسے اپنی طرف گھوم کر آتی ہوئی مجرموں کی کار پر اچھال دیا۔ مجرموں کی کار میں شاید ڈرائیور موجود تھا، اور غیر ملکیوں کے مرتے ہی اس نے کار موڑ کر جولیا کی کار کی طرف کار کو تیزی سے بھگا دیا تھا۔ وہ شاید کار سے ٹکر مار کر جولیا کی کار کو پلٹنا چاہتا تھا، مگر اسے کار کو گھمانے میں چند لمحے لگ گئے، اور انہی چند لمحوں میں جولیا نے اپنا کام کر دکھایا۔ جیسے ہی مجرموں کی کار پلٹ کر جولیا کی طرف بڑھی، جولیا نے اس پر بم پھینک دیا، اور اس کے ساتھ ہی جولیا کار کو تیزی سے پیچھے کی طرف لے گئی۔ بم ٹھیک نشانے پر پڑا، اور دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور جولیا کی کار کی طرف آنے والی مجرموں کی کار کے پرزے فضا میں بکھرتے چلے گئے، اور جولیا نے کار کے پرزے بکھرتے ہی اپنی کار کو تیزی سے آگے بڑھایا، اور پھر اس کی کار مجرموں کی کار کے پرزوں کو رونتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ موڑ مڑتے ہی اسے دور سے مجرموں کی کار سڑک کے کنارے کھڑی نظر آئی، اور اس میں سے غیر ملکی نکل نکل کر سڑک کے کنارے کسی گڑھے میں اترتے جا رہے تھے، جبکہ عمران کی کار غائب تھی۔ جولیا نے کار کی رفتار اور زیادہ بڑھا دی۔ وہ جلد از جلد مجرموں کی کار تک پہنچ جانا چاہتی تھی کہ اچانک سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی کار میں حرکت ہوئی، اور وہ یکدم ایک جھٹکا کھا کر آگے بڑھی، اور اس بار جولیا کی کار کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جولیا کے لیے یہ ممکن ہی نہ رہا کہ وہ کار کو کنٹرول میں رکھ کر اس کار پر بھی بم پھینک سکے۔ اسی لمحے مجرموں کی کار تیزی سے گھومی، اور پھر جولیا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کار کی سائڈ پر دھماکہ ہوا ہو، اور پھر اس کی کار پٹخنیاں کھاتی ہوئی سڑک پر سے ہو کر مخالف سمت میں خالی زمین پر لڑھکتی چلی گئی۔ جولیا اس اچانک دھماکے سے سنبھل نہ سکی، اور اچانک جھٹکا لگنے سے اسے اسٹیئرنگ کی زبردست ضرب لگی، اور اس کے ذہن پر اندھیرے چھاتے چلے گئے۔ مجرموں کی کار کا ڈرائیور یقیناً کار چلانے میں بے حد مہارت رکھتا تھا، کیونکہ اس نے سامنے سے کار ٹکرانے کی بجائے عین آخری لمحے پر کار کو دائیں طرف کاٹ دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی کار کا پچھلا حصہ تیزی سے گھوم کر جولیا کی کار کی سائڈ سے پوری قوت سے ٹکرایا تھا، اور جولیا کی ہلکی کار کلا بازیاں کھاتی چلی گئی تھی، جبکہ مجرموں کی کار آؤٹ آف کنٹرول ہونے سے بچ گئی تھی۔ پھر مجرموں کی کار کے ڈرائیور نے اپنی کار روکی، اور نیچے اتر کر وہ تیزی سے جولیا کی الٹی ہوئی کار کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ اس نے کاندھے پر لٹکی ہوئی مشین گن بھی ہاتھوں میں پکڑ لی تھی۔